الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وخاتم النبیین حکیم امتیاز دانش فرام پاک ہربل دواخانہ نزد مرحبا سویٹ بیکل فتح پور روڈ چوک اعظم سے مخاطب ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے جسا کی بیماری، یعنی لگاتار مسلسل ڈکار آتے رہنا۔ یہ ان لوگوں کو آتے ہیں جو خاص طور پر خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور جب معدے کے منہ کے اوپر کوئی زہر بن جاتا ہے اس وقت یہ ڈکار بھی آتے رہتے ہیں، اور بعض مریضوں کو ڈکاروں کے ساتھ ہچکی بھی لگ جاتی ہے، ہچکی آتی رہتی ہے، ڈکار آتے رہتے ہیں۔ اور بعض مریض ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کو ڈکار اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ان کا جو ہے منہ بند ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ڈکار پہ ڈکار آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بعض دفعہ ٹینشن ڈپریشن بھی ہے۔ ٹینشن ڈپریشن جب ہوتی ہے تو ایسے مریضوں کو ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی غذائیں استعمال کریں جس سے ان کے معدے کی جو خشکی ہے وہ ختم ہو جائے۔ معدے کی جیسے خشکی ختم ہو جائے گی تو ان کے یہ ڈکار آنا بند ہو جائیں گے اور ان کی ہچکی بھی بند ہو جائے گی۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے سالن کھانے چاہیے ان کو، جیسے کدو ہے، ٹنڈا ہے، شلجم، گاجر، مولی اور جو کا دلیا ہے، اور اسی طرح کھیر ہے، یہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور دیسی گھی کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ یہ چیزیں جب استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی غذا کے ساتھ ہی آپ کو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا تو پھر آپ ایسے کریں، آپ گڑ کا شربت بنا لیں، وہ استعمال کریں، وہ کم از کم 1 سے 2 گلاس جو ہے وہ آپ مسلسل پئیں، یعنی ہر تقریباً گھنٹے کے بعد آپ یہ پیتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے ڈکار اور ہچکی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر اس سے بھی فرق نہ پڑتا ہو تو پھر ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ دوائی کا استعمال کریں، میڈیسن کا استعمال کریں۔ تو ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ہم ان کو زیادہ تر جو دوائی دیتے ہیں وہ مقوی معدہ، یہ 1000 ملی گرام صبح و شام کھانے کے بعد ہمارا پانی استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جوارش کمونی، یہ دن کے وقت آپ نے چھوٹی آدھی چمچ ہمارا پانی استعمال کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی رات سوتے وقت 5 مسحل، یہ تقریباً 500 ملی گرام کی ایک خوراک بنا کر یہ رات سوتے وقت ہمارا پانی استعمال کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو پیٹ کے اندر جو زہر بن گیا، جو معدے کے اندر زہر بن گیا، اس کا اخراج ہو جائے گا۔ جیسے ہی خارج ہوگا مریض تندرست ہو جائے گا۔ تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ جو سالن بتائے گئے ہیں، جو غذا بتائی گئی ہے، وہ غذا پہ سختی سے عمل کریں، غذا وہی استعمال کریں جو بتائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہی دوائی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ یہ دوائی نہیں بنا سکتے یا آپ کو کہیں سے نہیں ملتی تو آپ بذریعہ پارسل ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ ہمارے نمبر یہ اسکرین پہ دیے ہوتے ہیں، آپ رابطہ کر کے آپ کوئی بھی کسی بھی بیماری کے لیے، جو بھی بیماری ہے، آپ وہ بیماری کا نام بتائیں اور میڈیسن منگوائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے گا۔ اب میری آخر پہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔